ہماری یہ پیاری دھرتی بے حد خطرے میں ہے۔ کائنات میں ہونے والے کاسموس واقعات اسے مستقبل میں کسی بھی وقت دھماکے سے اڑا سکتے ہیں یا جلا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ ہماری کائنات بے حساب اتھل پتھل سے بھری پڑی ہے، جس میں ان گنت اسٹیرائڈز اور کومیٹس یعنی بڑے بڑے مختلف دھاتوں کے پتھر ہماری کائنات میں سفر کر رہے ہیں اور کئی بار آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں۔ کسی بڑی تباہی کے نتیجے میں اگر کچھ بڑے اسٹیرائڈز یا کومیٹس میں سے کسی ایک نے بھی اپنا رخ زمین کی طرف لیا تو بہت بڑی تباہی ہوگی۔ اس تباہی کے نتیجے میں زمین پر ایک بھی انسان بچ نہیں پائے گا۔ ناسا کے گولڈ سٹون ڈیپ کمیونیکیشن کمپلیکس کی رپورٹ کے مطابق ایک بہت بڑا اسٹیرائڈ جو سائز میں بہت بڑا ہے، جو اس طرح زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، اس کا نام ہے اپوپھس 99942۔ سال 2029 میں 13 اپریل کے دن یہ زمین سے صرف 32,000 کلومیٹر کی دوری سے گزرے گا، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ کشش ثقل کی وجہ سے اگر یہ زمین کے ساتھ ٹکرا گیا تو ایک ایٹم بم سے 10 لاکھ گنا زیادہ بڑا دھماکہ ہوگا جو ساری زمین کو لمحوں میں تباہ کر دے گا۔ اور اگر سال 2029 میں ایسا نہ ہوا تو یہی کومیٹ، یہی اسٹیرائڈ دوبارہ چکر لگاتا ہوا سال 2036 میں دوبارہ زمین کے قریب ہوگا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تب اس کا زمین سے ٹکرانا عین ممکن ہے۔ سال 2017 میں اوموا نام کا کومیٹ ہمارے نظام شمسی میں داخل ہوتا ہے اور زمین کے قریب سے گزرتا ہے۔ پھر سال 2019 میں بوریسوف نامی ایک اسٹیرائڈ زمین کے قریب سے گزرتا ہے، اور اس کی سپیڈ 2017 والے اسٹیرائڈ سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور سال 2023 میں 3 کومیٹس باری باری ہماری زمین کے قریب سے گزر چکے ہیں۔ سب سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ مستقبل میں ایک ایسا دن ضرور آئے گا جب زمین پر زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ مستقبل میں ایسا کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوگا جو زمین کو تباہ کر دے گا۔ انسانیت کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اور سیارہ ڈھونڈنا ہوگا، ہمیں اپنے جینز دوسرے کسی اور سیارے تک پہنچانے ہوں گے تاکہ انسانیت زندہ رہے۔ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں زمین چھوڑ کر جانا ہی ہوگا، اور یہ بات بالکل صاف ہے، ہمیں کسی اور سیارے پر انسانی بستی بسانی ہی ہوگی، اور اس کام کی شروعات ہمیں ابھی کر دینی چاہیے، ہم تبھی بچ پائیں گے۔ قریب 3 کروڑ سال میں زمین کے ساتھ ایک کاسمک حادثہ اتنے زوردار ڈھنگ سے ہوتا ہے کہ لاکھوں جاندار معدوم ہو جاتے ہیں۔ ڈائناسورز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اس وقت زمین پر سب سے طاقتور مخلوق تھی، لیکن جب ایک کومیٹ زمین سے ٹکرایا جس نے ڈائناسورز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا، اور اگر اب ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو ہم انسان مشکل میں ہوں گے۔ ہمیں ایک ایسا بڑا اسپیس کرافٹ تیار کرنا ہوگا جو انٹرسٹیلر اسپیس کو پار کر سکے اور پھر دوسرے ستاروں اور سیاروں پر بستیاں بسا سکے۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے عذاب کے سیلاب اور بارش کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی تیار کی تھی، ایسے ہی ہمیں نوح علیہ السلام کی بڑی کشتی کی طرح کا ایک بہت بڑا اسپیس کرافٹ تیار کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی اس میں دنیا کے تمام جانداروں کے جوڑوں کو بھی ساتھ رکھنا ہوگا۔ اس اسپیس کرافٹ کو اتنا بڑا بنانا ہوگا کہ سب جانوروں کے ساتھ اس میں ہزاروں انسان بھی بیٹھ سکیں۔ یہ اتنا بڑا ہوگا کہ زمین پر اس کو نہیں بنایا جا سکے گا، اس لیے اسے خلا میں ہی بنانا ہوگا جہاں زمین کی کشش ثقل نہ ہو۔ خلا میں ایسا اسپیس کرافٹ بنانا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، مگر ناسا اس مشکل کا سامنا نئے ہیوی لفٹ راکٹوں کے ساتھ کر رہا ہے جنہیں کہتے ہیں SLS۔ 2032 میں یہ SLS راکٹ تیار ہو جائے گا، اور جو سب سے بہترین متبادل سیارہ سائنٹسٹ کو ملا ہے وہ مارس یعنی مریخ۔ اسی سلسلے میں اس وقت دنیا کا سب سے امیر اور ذہین آدمی ایلون مسک بھی مارس پر 2030 تک انسانی کالونی بسانے کا خواہش مند ہے، اور وہ ان کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران ایلون مسک کا کہنا تھا کہ اگر آپ زمین کی تاریخ جانتے ہیں اور ستاروں سیاروں کا علم رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زمین لاکھوں سالوں کے بعد اس ماحول میں ڈھلی ہے جس میں آج انسان اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ زمین ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، زمین اپنے آپ کو بدلتی رہتی ہے۔ یہ زمین اس سے پہلے بھی 5 مرتبہ پوری طور پر تباہ ہو چکی ہے۔
سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ زمین زندگی کے لیے سب سے بڑھیا جگہ ہے۔ ہماری بناوٹ، ہمارا جسم اور ہماری کیمسٹری، یہ سب زمین پر پلی بڑھی ہے۔ ہم سچ میں ایک بہترین اسپیس شپ پر ہیں، مگر یہ ہمارا پیارا اسپیس شپ، یہ ہماری پرسکون دکھنے والی زمین بارودی سرنگوں سے بھری ایک کہکشاں میں تیر رہی ہے۔ صدی کا سب سے بڑا سائنسدان اسٹیفن ہاکنگز خبردار کر کے گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے حساب سے زمین پر اب انسانیت 300 یا 400 سال سے زیادہ سروائیو نہیں کر پائے گی۔ مستقبل میں کئی حادثے ہوں گے اور ان میں سے ایک ہمیں تباہ کر دے گا۔ آج سے 50,000 سال پہلے زمین پر آئس ایج چل رہی تھی۔ زمین اتنی ٹھنڈی تھی کہ انسانوں کا اس زمین پر رہنا تقریباً ناممکن یا کافی مشکل تھا۔ 15 سے 20,000 سال پہلے ہی اس زمین کا ماحول اور ٹیمپریچر انسانوں کے لائق بہترین بنا ہے، اور تحقیق کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ایک نہ ایک دن اس میں حیرت انگیز تبدیلیاں ضرور آئیں گی۔ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ایک نہ ایک دن اس کی تباہی ضرور ہوگی۔ آج 750 کروڑ آبادی کے ساتھ ہم جس طرف اسے لے جا رہے ہیں، جس میں گلوبل وارمنگ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بڑھتے سالوں کے ساتھ مزید بڑھتے ہوئے نیچرل ڈیزاسٹرز دکھائی دے رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور زمین کا ٹیمپریچر تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہماری زمین کے گرد گھومتے ایسٹیرائڈز اور کومیٹس کا ہم سے ٹکرانا ہمیں اس موڑ پر کھینچ رہا ہے جس میں ہمارا اور زمین کا خاتمہ قریب ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے زمین ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا سورج وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ پرانے سورج کے مقابلے میں آج کا سورج 20% بڑھ چکا ہے، اور اگر اسی طرح مزید بڑھتا رہا تو سورج بھی ہماری زمین کی جان لے سکتا ہے، اور یہ ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے، اور ایک نہ ایک دن سورج ریڈ جیانٹ میں تو ضرور تبدیل ہو جائے گا۔ تب زمین کے سارے سمندر ابلنے لگیں گے، جس سے زمین کا سارا پانی سوکھ جائے گا اور زمین ایک کھنڈر بن کے رہ جائے گا، جس کی تباہی کا منظر ڈائناسورز کی تباہی سے بھی کئی گنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ نیو وائز اسپیس کرافٹ کے سروے 2012 کے مطابق ہماری زمین کے آس پاس کم از کم 4,500 سے بھی زیادہ خطرناک اسٹیرائڈز موجود ہیں، جو ہر کوئی 100 میٹر سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ سائنٹسٹ کا دعویٰ ہے کہ اگلے 80,000 سالوں میں اپوفس اسٹیرائڈ کے سائز جتنے بڑے اور بھی کئی اسٹیرائڈ زمین سے ٹکرا سکتے ہیں، اور پھر انسانیت کا حال بھی گڑے جانے والے ڈائناسورز کے ڈھانچوں جیسا ہی ہوگا۔